ہر دینی کام میں حوالہ مانگنا، دلیل طلب کرنا، یہ کیسا ہے اور ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں گزشتہ دنوں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں تو میں نے اسپیشلی ان نوجوانوں کے بارے میں جو آج کل مختلف جاہلوں کو سننے کے بعد علماء سے بات بات پہ حوالہ مانگتے ہیں، ان کو میں نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ علماء کوئی اگر جنازہ پڑھا رہے ہیں، کوئی نکاح پڑھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، عید پڑھا رہے ہیں، تو ہر وقت وہ اپنی اکیڈمی میں موجود نہیں ہوتے جہاں پر انہوں نے 15-20 کتابیں رکھی ہوں، آپ حوالہ پوچھیں وہ حوالہ دیکھ کے آپ کو بتا دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عالم دین ہے، اس نے 8 سال مدارس میں 10 سال لگائے ہیں، اس نے دین کو زبانی یاد کیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اپنے دماغ میں محفوظ کیا ہے۔ اب جب بھی کوئی مسلمان اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بغیر حوالے کے بھی اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے۔ چونکہ مسئلہ یاد رہ جانا یہ آسان ہے، لیکن حوالہ یاد رہ جانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے اگر تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بھی فارمولے تو یاد رہ جاتے ہیں، بہت سے اصول یاد رہ جاتے ہیں اور بہت سے پیراگراف یاد رہ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا پیج نمبر اور اس کا کتاب کا ایڈیشن نمبر اور اس کا مکتبہ، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان ان چیزوں کو یاد رکھ پاتا ہے جو چیزیں انسان کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ۔ اگر مسئلہ آپ کو آ گیا، مثال کے طور پر آپ وضو کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس حوالے کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال علماء پر یہ ذمہ داری عائد تو ہوتی ہے کہ جب ان سے کسی چیز کا حوالہ پوچھا جائے تو وہ حوالہ بتا دیں، لیکن ہر وقت حوالہ پوچھنا، ہر وقت دلیل طلب کرنا، ہر بات کی دلیل طلب کرنا، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات کی میں وضاحت کروں کہ حوالہ مسئلے کا نہیں پوچھا جاتا، حوالہ فتوے کا پوچھا جاتا ہے۔ ایک آپ نے عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا تو آپ اس پر عمل شروع کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی مسئلے میں سچ مچ میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کسی اور عالم سے آپ نے کچھ اور طرح سے سنا ہے، ان سے اور طرح سے سن رہے ہیں، تو اب ان سے وضاحت ضرور طلب کریں، دلیل ضرور طلب کریں کہ حضرت مجھے اس کی دلیل دیں، چونکہ میں نے وہاں اس طرح سنا ہے، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کو دلیل بھی دیں گے، ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو گزشتہ دنوں میں نے حوالے پر جب ایک ویڈیو بنائی تو بہت سے دوستوں کے اس پر کمنٹ آئے اور بہت نے کہا کہ جی کیوں نہ حوالہ مانگیں، کیوں نہ دلیل مانگیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، علماء کو حوالہ دینا چاہیے۔ تو ان کے لیے میں آج ایک بہت ہی خوبصورت بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوابات کو اشرف الجواب میں مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی کراچی نے جمع کیا ہے اشرف الجواب کے نام سے۔ اس میں اسلام پر ہونے والے بہت سارے اعتراضات، عقلی نقلی، ان سب کے بڑے کافی اور شافی جواب ہیں۔ تو آج میں نے اچانک یہ کتاب اٹھائی تو میرے سامنے 65واں اعتراض، عوام کا ہر دینی کام میں دلیل تلاش کرنا بڑی غلطی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، کیونکہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اگر کوئی اشکال ہو تو ظاہر ہے وہ بھی کمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہ دلیل طلب کریں، کیوں نہ حوالہ پوچھیں۔ تو وہ ویڈیو تو میں نے ریکارڈ کی تھی، لیکن آج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تحریر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر بات میں، ہر دینی مسئلے میں دلیل طلب کرنا اور حوالہ مانگنا کیوں درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا مدار اعتماد پر ہوتا ہے۔ مثلاً باورچی نے کھانا سامنے لا کر رکھ دیا، اب صرف اس کے اعتماد پر کھانا کھا لیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے زہر ملا دیا ہو، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس سے دریافت نہیں کرتے کہ کیا آپ نے زہر ملایا ہے یا نہیں ملایا۔ اسی طرح بادشاہوں کا بھی سارا کام نوکر چاکر ہی کے ذریعے چلتا ہے، اسی طرح دین کا بھی کل کام اعتماد پر ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کو قرآن مجید ماننا کہ یہی قرآن مجید ہے، یہ بھی علماء کے اعتماد پر ہے۔ احادیث کو احادیث سمجھنا، ماننا، یہ بھی علماء کے اعتماد پر ہے۔ اس زمانہ کے علماء کو اپنے سے اگلے علماء پر، پھر ان کے صحابہ کرام پر، پھر ان کو صحابہ کرام پر، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ ہر زمانے کے علماء کو ان سے پچھلے زمانے کے علماء پر قیاس کرتے ہوئے بس ثابت ہوا کہ کل کام خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، سب کا سب دار و مدار اعتماد ہی پر ہے۔ اب عوام کو ہر امر دین میں دلیل تلاش کرنا غلطی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کے اوپر مطلب وہ مذاق بھی اڑائیں گے کہ دیکھیں جی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دلیل دو، ان کے پاس دلیل ہے نہیں، بابوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن کبھی اس کو بڑا غور کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، اور علماء کے ساتھ، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ اس معاملے میں مشاورت کریں کہ کیا ہر معاملے میں دلیل طلب کرنا، حوالہ پوچھنا کیسا ہے۔ تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی
لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہر معاملے میں دلیل طلب کرنے کا مطلب علماء پر بد اعتمادی ہے، اور جب آپ کو علماء پر بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی یا بد اعتمادی پیدا کر دی جائے گی، یا جن لوگوں کو بد اعتمادی ہو جائے گی ان کو علماء کی بتائی ہوئی ہر بات غلط لگے گی اور جاہلوں کی بتائی ہوئی ہر بات درست لگے گی۔ اس لیے اس معاملے میں جہاں ضرورت محسوس ہو دلیل ضرور طلب کریں، حوالہ ضرور طلب کریں، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنائیں۔ ہر معاملے میں علماء پر اعتراض کرنا، علماء سے دلیل طلب کرنا، علماء کو پھنسانے کی کوشش کرنا، یہ بالکل بھی صحیح رویہ نہیں ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا ہے۔ اس دین کو باقی رہنا ہے اور قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ جب تک علماء رہیں گے تب تک یہ دین بھی قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علماء کے ساتھ جوڑے رکھے، علماء کی عزت، علماء کا احترام اور علماء پر اعتماد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔